زمین پر فساد پھیل چکا تھا، انسان اپنے خالق کو بھول چکا تھا، ظلم، شرک اور نافرمانی عام ہو چکی تھی۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے ایک بندے کو چنا، وہ تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ صبر کی علامت، توحید کی صدا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال اللہ کی طرف بلایا۔ قرآن گواہ ہے کہ وہ دن رات اعلانیہ اور چھپ کر نصیحت کرتے رہے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ مگر قوم کے سرداروں نے انکار کیا۔ انہوں نے حضرت نوح کو جھٹلایا، مذاق اڑایا اور کہا، یہ تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ سال گزرتے گئے مگر ایمان لانے والے چند ہی رہے۔ تب اللہ کا حکم آیا، ایک ایسا حکم جو تاریخ بدلنے والا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک کشتی تیار کرو، ہماری نگرانی میں، ہمارے حکم سے۔ حضرت نوح علیہ السلام خشکی پر کشتی بنانے لگے۔ قوم ہنستی رہی، تبسخر اڑاتی رہی، نوح اب تم نبی نہیں، بڑھئی بن گئے ہو۔ مگر نوح علیہ السلام خاموشی سے اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب اللہ کا وعدہ پورا ہونے لگا تو زمین سے پانی ابل پڑا اور آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اللہ کے حکم سے ہر جانور کا جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کیا گیا۔ چند ایمان والے بھی سوار ہوئے، یہاں تک کہ حضرت نوح کے اپنے بیٹے نے بھی انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ مگر اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ اور پھر لہروں کا ایک پہاڑ آیا اور باپ اور بیٹے کے درمیان پردہ بن گیا۔ پانی ہر چیز پر غالب آ گیا۔ وہ قوم جو طاقت پر فخر کرتی تھی، وہ سب ڈوب گئی۔ جب عذاب ختم ہوا، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی نگل لے اور آسمان کو کہ بارش روک دے۔ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ ایک انجام تھا اور ایک نئی شروعات۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کو جھٹلانے کا انجام تباہی ہے اور اللہ پر بھروسہ نجات کا راستہ۔